ایف آئی آرز اور مزید ایف آئی آرز ARY نیوز کے اینکر ارشد شریف، صابر شاکر، بلکہ اب تو آج عمران ریاض خان جو ایک صحافی ہیں ان کے خلاف بھی ایک ایف آئی آر سامنے آئی ہے۔ سمیع ابراہیم کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہوئی ہے ملک کے مختلف حصوں کے اندر۔ تو اس حوالے سے لگتا ہے کہ کافی بوکھلاہٹ ہے جو بھی یہ کروا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں اس نے اس حوالے سے کیا ہیز ہی تھاٹ دس تھرو، کیونکہ کل جو ہے سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ اس معاملے کا نوٹس بھی لیا تھا۔ سینئر صحافی ارشد شریف اور صابر شاکر کے بعد جو آج سمیع ابراہیم اور عمران ریاض پر بھی درج ایف آئی آرز منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ گزشتہ روز ایف آئی آر درج کرنے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے رات 11:30 بجے کیس کی سماعت کی تھی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے ارشد شریف کی حفاظتی ضمانت 20 روز کے لیے منظور کی ہے۔ عدالت نے پولیس کو ارشد شریف کی گرفتاری سے روک دیا ہے اور پیر کے روز ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ کل خالی یہی نہیں ہوا، ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، ڈاکٹر شیریں مزاری کی گرفتاری پر جو عدالتی تحقیقاتی حکم ہے وہ بھی سامنے آیا، وہاں پہ بھی رات کو عدالت لگی، اور پھر گزشتہ رات اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر شیریں مزاری کو بھی رہا کرنے اور حکومت کو ان کی گرفتاری سے متعلق عدالتی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل چودھری صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ماہر قانون۔ فیصل صاحب آج کل بہت ایکٹیو ہے، پٹیشنز پہ پٹیشنز جو تمام عدالتی معاملات ہیں اس میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ لیٹس اسٹارٹ فرام دا بیسک۔ اگر کسی صحافی کے تجزیے سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، برا لگ گیا، اس کو غصہ آ گیا، تو مطلب وہ ایف آئی آر کرا دے گا؟ اس کا مطلب یہ نارمل پریکٹس ہے؟ اگر آپ کو کسی کا تجزیہ برا لگا تو ایف آئی آر کرا دیں، یہ ٹھیک ہے، لیگل ہے؟ دیکھیے، ایف آئی آر کرانا اگر کوئی جرم ہو تو کسی کا بھی حق ہے، لیکن اس طرح سے ایف آئی آرز کرانا جو ہے یہ خلاف قانون ہے، خلاف آئین ہے، اور سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں ان کے خلاف بھی ہے۔ یہ ارشد شریف صاحب کی پروٹیکٹیو بیل اور ڈاکٹر شیریں مزاری صاحب کی جو پٹیشن ہیں کل ہم نے فائل کی، اور اس میں کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا، اور انہوں نے رات گئے جو سارے معاملات، کیونکہ میڈیا پر رپورٹ ہو چکے ہیں لہٰذا اس پہ بات کرنا دوبارہ۔ قانون کے مطابق ایک واقعے کی، ایک وقوع کی ایک ایف آئی آر ہوتی ہے، اور جہاں تک صحافیوں کا تجزیہ جو ہے اگر تو وہ ود ان دا لا ہے یا اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ قوانین ایسے ہیں ریاستی اداروں سے متعلق جو کہ اگر آپ فار ایگزامپل کسی بھی صحافی کو یہ تو نہیں اجازت دی جا سکتی کہ وہ اپنے تجزیوں کے ذریعے یا اپنی رائے کے ذریعے اداروں میں تقسیم کرے یا ان کو ریڈیکیول کرے، لیکن اگر کوئی صحافی جو ہے وہ اس طرح سے یا کوئی بھی تجزیہ نگار جو ہے وہ اپنی حدود سے باہر جاتے ہیں، آئین اور قانون کے سے باہر جا کے کرتے ہیں، تو اس پہ اگر ایف آئی آر ہوتی ہے تو یہ سیٹل لا ہے۔ اب لارجر بینچ سپریم کورٹ کے بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ آپ ایک واقعے کی ایک سے زیادہ ایف آئی آرز نہیں کر سکتے۔ یہ پرنسپل ہے، یہ محترمہ بینظیر شہید بھٹو شہید کے کیس میں بھی ہوا، اور جیو نیوز کا ایک مقدمہ تھا اس میں بھی ہوا، اور ایک عام لیٹیگنٹ تھی سغرا بی بی کیس، اس میں بھی 5 ممبر بینچ نے فیصلہ دیا۔ اب جو نظر آ رہا ہے یہ ایک پیٹرن کے تحت جو ہے، یعنی تقریباً جو تمام ایف آئی آرز ہیں، ایک تو آپ دیکھیے کہ زیادہ تر سندھ میں ہو رہی ہے، اور صوبہ سندھ جو ہے وہ اس وقت ایک جو ہے وہ ایک ایسا پرو ایکٹیو سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ان ایف آئی آرز کو لانچ کروا رہی ہے، اور ٹارگیٹڈ سٹنگ آپریشنز لگ رہے ہیں ان جرنلسٹس کے خلاف جو کہ فیئر لیسلی یا کرٹیسزم کر رہے ہیں یا بول رہے ہیں، اور ایک یا دو خاص میڈیا گروپس ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور 10 ایف آئی آرز کی جا رہی ہیں، بلوچستان میں بھی ہو رہی ہیں، ٹوٹل کوئی 3 درجن ہے جو گنی ہم نے، 3 درجن ہو چکی، اور ابھی مسلسل آئی تھنک جاری ہیں۔ کل ارشد شریف صاحب کی جو پٹیشن پہ ہم نے آرڈر لیا ان کو پروڈیوس کرنے کا، تو وہاں سے لے کے شام تک جب ہم 11:30 بجے وہاں پہ پیش ہوئے تو ایک ایف آئی آر جس میں ہم نے پروٹیکٹیو بیل ان کی مانگی تھی، اس کے علاوہ تقریباً 4 یا 5 جو ہیں وہ اور درج ہو چکی تھی۔ اب مجھے پتہ چل رہا ہے شاید 7 یا 8 ہو چکی ہیں۔ اسی طرح سمیع ابراہیم کے خلاف بھی ہے، عمران ریاض کا بھی مجھے پتہ چلا ہے، اور مزید اور شاید کسی اور جرنلسٹ کے خلاف بھی، صابر شاکر صاحب کے پاس ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز کرنی بھی ہے، پرابلم یہ ہے کہ یہ حکومت اور صوبائی حکومتیں جو اس وقت وفاقی حکومت میں بھی ہیں،
وہ کوئی کام بھی جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کرنے کو تیار نہیں، اور وہ ایک ایسا بہیمانہ آپریشن کرنا چاہ رہی ہیں. سب سے پہلے آ کے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو، جو کہ شب دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں شب قدر میں دعائیں مانگ رہے تھے، ان کو اینٹی ریلیجن لاز کے تحت بک کر دیا گیا. اس پہ عدالت نے ایکشن لیا. اسی لیے آج آپ نے ڈاکٹر شیریں مزاری کا جو آرڈر ہے اگر آپ پڑھیں تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ بار بار ڈائریکشنز کے باوجود یہ ہو رہا ہے. وہاں پہ ایڈمیشن ہوا، وفاقی حکومت نے کہا، ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے کہا جی، سیکرٹری داخلہ نے کہا جی ہمیں تو کسی نے بتایا بھی نہیں. جو پھر اس پہ ان کی سرزنش بھی ہوئی، اپنا برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو بک سٹاپس آن یو، یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح چیف کمشنر صاحب نے اس کا کوئی جو ان کے لوگوں نے بتایا، ڈپٹی کمشنر جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ چیف کمشنر صاحب کو کوئی لیٹر آئی تھی، انہوں نے وہ بھیج دی، اور اس پہ آئی جی کو نہیں پتا، اس پہ کسی کو نہیں پتا، نہ وارنٹس دکھائے، نہ اس کا ایک اس کا طریقہ کار ہے ہمارے. دیکھیے جب کوئی دوسرے پروونس میں آتا ہے، فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری سے آپ نے کسی کو لے کے جانا ہے تو یو ہیو ٹو انفارم، دین یو ہیو ٹو پروڈیوس دیم بفور دا جوڈیشری. اور ججز جو ہیں پھر اس کے اوپر ایک گارنٹی لے سکتے ہیں. وہ سارا پروسیس تو اتھل پتھل کر دیا نا. اب جو کل ایک ریلیف ملا ہے، وہ منڈے کو کل وہ پیش ہوں گے عدالت میں، یہ کہا گیا ہے، تو اس کے بعد بھی کوئی خطرہ ہے؟ میری خواہش ہے، میری obviously being the law officer اور میں ان کا وکیل بھی ہوں، تو میری یہ شدید ترین خواہش ہے کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں. مجھے یہ بھی خطرہ لاحق ہے کہ ان کو عدالت میں جانے سے پہلے ہی کہیں پہ جو ہے وہ ایسی فیلڈنگ لگا کے یا کوئی ریکی کر کے ان کو جو ہے اٹھانا لیا جائے. تو ان کو عدالت میں آنے دیا جائے، عدالت میں آ کے وہ اپنی پروٹیکٹیو بیل لیں گے. پھر جو ایف آئی آر جو آپ نے درجنوں کے حساب سے کر دی ہیں، بیسکلی تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ٹیز کرنے کے لیے، یعنی ایک ہائی کورٹ، پھر دوسری ہائی کورٹ، پھر تیسری ہائی کورٹ، ڈیلی وہاں پہ تاریخیں پڑھیں گی. آپ کو ایک سبق سکھایا جائے گا کہ آپ لائن ٹو کیوں نہیں کر رہے، یا آپ نے ایک اسپیسیفک جو بیانیہ جو آپ رکھوانا چاہ رہے ہیں آپ اس کو ٹو نہیں کر رہے ہیں، اور جو ٹو نہیں کرے گا پھر اس کے اوپر جو ہے حیات تنگ کر دی جائے گی. اور عدالتوں کے جو ہے مختلف عدالتوں میں، کبھی ایک صوبے میں، کبھی دوسرے صوبے میں، کبھی تیسرے صوبے میں، وہ عدالتوں کی تاریخیں ڈلوا کے. اور دیکھیے پیٹرن کیا ہے، پیٹرن ہے کہ اسلام آباد کے حدود میں نہیں کرنا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ خدا کے فضل سے وہ فنڈامنٹل رائٹس پہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، نظر یہ آ رہا ہے. اس لیے ان کی جو ہے جورسڈکشن سے باہر یہ کیا جائے. بہرحال یہ اس کو جو ہے ہم سپریم کورٹ میں بھی لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو اب جیسے کل جو ہوگا، کل اگر پروٹیکٹیو بیل ہوگی تو اس کے بعد جو باقی ایف آئی آرز ہیں ان کا کیا مستقبل ہوگا، اور جو باقی 2-3 صحافی اور بھی ہیں وہ بھی انڈیویجولی جا کے پھر اپنی پروٹیکٹیو بیلز کروائیں گے؟ دیکھیں اس کا طریقہ کار تو ہے کہ they will have to go appear before the court. کورٹ ان کو بیل دے گی، اور بیل دینے کے بعد جو آگے پھر ان ایف آئی آر سے متعلق لا عمل ہے پھر اس کے بعد طے کیا جا سکتا ہے. اب تک تو ان کو جو رسپائٹ ہے، تھوڑا سا ان کو روم ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنی جو قانون کے مطابق ان کو حقوق حاصل ہیں ان کے مطابق وہ جو بھی رسپیکٹیو کورٹس ہیں وہاں پہ جائیں، وہاں پہ ریلیف سیک کریں، بیلز وغیرہ لینی ہے، جو بھی کرنا ہے. لیکن اس سے بہتر ہے جی کہ یہ اس قسم کے جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں اس کو آپ روک دیں، بیکاز اس سے پہلے بھی جب اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا، آوازیں بند نہیں ہوتی. اور ایٹ لیسٹ اگر کوئی اس طرح کی کارروائی کرنی ہے تو طریقہ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ اس میں تھوڑی سی سوفسٹیکیشن اور فنیس لے کے آئے. یہ اتنے بھونڈے طریقے سے صحافیوں پہ ملک کے مختلف طول و عرض میں ایف آئی آر کرانے سے ان کو تو کوئی فرق پڑے گا نہیں پڑے گا، تھوڑی دیر کے لیے ایک ذرا ضرور ایک انکنوینئنس ہوگی، لیکن یہ ایکسپوز ہو جاتی ہے اس طرح کی سوچ جو چاہتی ہے کہ پاکستان میں کسی بھی طریقے سے ایک جسے کہتے ہیں مختلف آوازوں کا جو مجموعہ ہے، جہاں پہ ہر طرح کا ویو ہے، اس میں خالی ایک طرح کے ویو کے لیے سپیس رہے، دوسرے ویو کو خاموش کرایا جائے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.